بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، لیکن کافی تلاش کرنے کے باوجود اسے کہیں نہ ملا۔ اسے یقین تھا کہ حاکم وقت کے دربار میں فریاد کروں گا تو اسے سرکاری خزانے سے دوسرا اونٹ ضرور مل جائے گا۔ دارالحکومت اس کے علاقے سے کافی دور تھا، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح خلیفہ کی رہائش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں کوئی دربان تو نہ تھا، البتہ ایک نوجوان نے مسافر کا استقبال کیا اور اسے بتایا کہ خلیفۃ المسلمین سرکاری کام سے کہیں گئے ہوئے ہیں، کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے، تب تک کے لیے آپ اس حجرے میں تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ جب تک کھانا تیار ہو کر آیا، مسافر نے دیکھا کہ ایک شخص مکان سے متصل مسجد میں آ کر بیٹھا اور اپنے توشے سے خشک روٹی نکال کر اسے پانی میں بھگو کر کھانے لگا۔ نوجوان نے مسافر کے سامنے کھانا پیش کر کے اسے کھانے کی درخواست کی۔ اس نے کہا، میں یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اس مسکین کو اپنے ساتھ شریک طعام نہ کر لوں جو کہ مسجد کے صحن میں بیٹھا خشک روٹی کھا رہا ہے۔ تب نوجوان نے بتایا کہ یہی تو خلیفہ وقت ہیں اور میں ان کا بیٹا ہوں، وہ سادہ غذا کے عادی ہیں اور یہ پرتکلف کھانا ہرگز نہیں کھائیں گے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک کی یہ سادگی دیکھ کر مسافر حیران رہ گیا اور سرکاری خزانے سے اپنے گم شدہ اونٹ کی جگہ دوسرا اونٹ لے کر وہ امیر المومنین کو دعائیں دیتا ہوا اپنی بستی کی جانب لوٹ گیا۔ ایک مرتبہ اسی خلیفہ کی ذرا ایک یہودی کے ہاتھ لگ گئی۔ خلیفہ نے قاضی شہر کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ پیشی کے وقت عدالت نے مدعی سے اپنے حق میں گواہ پیش کرنے کو کہا تو خلیفہ نے اپنے بیٹے اور ایک سرکاری ملازم کو بطور گواہ عدالت میں حاضر کیا تو قاضی نے یہ کہہ کر ان کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بیٹے کی شہادت باپ کے لیے اور خادم کی شہادت آقا کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ مدعی خلیفہ نے قاضی سے عرض کیا کہ یہ محض میرا بیٹا نہیں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانان جنت کے سرداروں میں شمار کیا ہے۔ قاضی نے جواب دیا کہ مقدمہ زمین پر ہے اور آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی اور گواہ لائیے۔ ثبوت نہ ہونے کی بنا پر خلیفہ کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ یہودی اسلامی عدالت کا یہ انصاف دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ باہر نکل کر اس نے خلیفہ وقت سے معافی مانگی اور ذرا ان کی خدمت میں پیش کر کے مسلمان ہو گیا۔ قاضی ابو شریح کی عدالت میں مقدمہ لے کر جانے والے کوئی عام شہری یا معمولی حاکم نہیں، بلکہ ہمارے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے جس بیٹے کو بطور گواہ پیش کیا وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ پہلے واقعے میں خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے خلیفہ وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور جس نوجوان نے مسافر کو خوش آمدید کہہ کر اس کی مدارت کی وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تاریخ اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینوی مال و دولت سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ درہم اور دینار کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کرتے کہ افسوس، تو مجھ سے جدا ہوئے بغیر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی جب تک میں تجھے خیرات نہ کر دوں مجھے سکون نہ ملے گا اور نہ کوئی اجر اور منافع ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 603 عیسوی یعنی ہجرت سے 20 سال قبل ہوئی تھی۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر اور بت پرستی سے کبھی کوئی واسطہ نہ رہا۔ بچوں میں آپ ہی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی طالب کے فرزند ہونے کی حیثیت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن گئے۔ اپنے پیش رو تینوں خلفائے راشدین کے عہد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خصوصی مشیر تھے۔ ان کے علم و فضل، سخاوت اور بہادری اور عدل و انصاف کے بے شمار قصے تاریخ میں مذکورہ اور مشہور ہیں۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ مدینہ منورہ میں مسلسل شورش کی وجہ سے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کوفے میں منتقل کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت سن 35 ہجری سے 40 ہجری تک تقریباً 5 سال رہا۔ اس عرصے میں فتنہ اور فساد کے بہت سے واقعات نے جنم لیا۔ کبھی خارجیوں نے سر اٹھایا تو کبھی مخلص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بچھڑ گئے۔ مصر، فلسطین اور لبنان کے بعد عراق کا بھی بڑا حصہ جو باقی نہ بچا۔ بالآخر 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو ابن ملجم نامی ایک خارجی کی تلوار سے زخمی ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔